السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس کلاس میں ہم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8 سے 10 تک کی آیات کی مکمل تفسیر دیکھیں گے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دیکھا تھا انسان کے 3 گروہ تھے اور ان میں سے 2 گروہ سے ہم نے پناہ مانگی، یعنی اللہ سے ان کے راستے پر نہ چلنے کی دعا مانگی۔ ایک گروہ کے بارے میں ہم نے کہا یا اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلانا۔ کون سا گروہ؟ انعمت علیہم، یعنی انعام یافتہ۔ کن 2 گروہوں سے پناہ مانگی؟ مغضوب علیہم اور ولضالین۔ تو یہاں سورۃ بقرہ پھر شروع ہوئی تو ابتدا میں مومنوں کا ذکر ہوا، پھر درمیان میں کافروں کا تذکرہ ہوا جن پر اللہ تعالیٰ سخت غصے ہوا، اور اب دوسرے رکوع کے آغاز میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے جو 2 چہروں والے ہیں۔ تو آج کی آیات کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ آپ کو 2 چہرے والے لوگ کیسے لگتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کہیں میرا بھی چہرہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک کی بجائے میں 2 چہروں کے ساتھ زندگی بسر تو نہیں کر رہی۔ اس رکوع میں انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو بھرپور ڈیٹیلز کے ساتھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس میں سے چند ایک پوائنٹس ملیں گے کہ 2 چہرے والا انسان آخر کار اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کھوٹ پن۔ ان آیات کے اندر ہم کھوٹ پن کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ دھوکہ دہی اور جھوٹ کیا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان لاشعور ہو جائے، بے شعور ہو جائے، لا علمی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں ایک بیماری کا، ایک مرض کا ذکر کیا ہے، اور اس کا نام ہے نفاق کی بیماری۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی چند ایک بنیادی مقصد تھے ان آیات کے، جن کو لے کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے۔ تو زیادہ تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں۔ یہاں پہ مخاطب اللہ تعالیٰ انسانیت سے ہیں۔ تو اس دور میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، اور اکثر یہودی تھے جو نفاق کا شکار تھے، اور ان جیسی مثالیں ہر دور میں اور ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور الہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں
اور یہ کہ اس کے سوا کوئی رب اور الہ نہیں، یعنی زبان سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو جاننا، اس کو ماننا، دل سے تسلیم کرنا، زبان سے انکار کرنا اور عمل بدل ڈالنا۔ فرض کرے جیسے ایک بچہ ہے، وہ جب آگ کو دیکھتا ہے تو اس کا جی مچلتا ہے، آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ وہ نفع نقصان نہیں سمجھتا۔ اور بچہ جو ہے جب وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر فوری پیچھے کو کھینچتا ہے، کیونکہ آگ اس کو بتا دیتی ہے کہ نقصان کیا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کے رب ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں موت کے بعد کی زندگی حق ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ موت کے بعد اٹھنے کا معاملہ حق ہے، موت کے بعد قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور وہ جزا سزا کے بارے میں یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ ان کے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں بلکہ وہ جھوٹے فاجر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب کبھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور یہ صحیح بخاری شریف یہ صحیح بخاری شریف کی روایت نمبر 33 ہے، اور ایک اسی طرح صحیح بخاری شریف کی روایت نمبر 34 میں ہے۔ وہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی بتایا گیا ہے، جب لڑائی لڑے تو بیہودہ گوئی کرے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت میں ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے اپنی عملی زندگی کو نہیں بدلا، نہ دل بدلے نہ اعمال بدلے، صرف زبان کا قول ہے۔ اور زبان کی اس بات کو جب ہم دل کے ساتھ میچ کریں اور وہ میچ نہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ جب کوئی اپنی زبان سے بھلائی ظاہر کرے اور دل میں برائی چھپائے تو اسے نفاق کہتے ہیں۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی نفاق اور عملی نفاق۔ اعتقادی یعنی عقیدے کا نفاق، یعنی عقیدے میں جو دل کے اندر نہیں ہے زبان سے کوئی ظاہر کریں، اور عملی طور پر کچھ لوگ نفاق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اعتقادی نفاق ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور یہ عملی نفاق بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 9 میں اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے کھول کر بیان کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، یعنی اپنی جانب سمجھتے ہیں ہم نے جو چاہا وہ ظاہر کر دیا، تو لوگ بھی یہی کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، لیکن وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ کتنی پیاری بات ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھوکہ کہا۔ کس کو دھوکہ؟ کس نے دیا؟ کب دیا؟ اور یہاں پہ ایک بڑا پیارا کوشچن ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم پریکٹیکل میں اوپن کریں گے کہ بندہ بندوں کے ساتھ تو دھوکہ کر لے، تو کیا اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے؟
اور اگر اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا، اور کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا کوئی فرق پڑے گا یا اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق پڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقیقت میں عمل کو دھوکہ کہا ہے۔ وہ جو عمل کرتے ہیں اس سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کا کوئی حرف نہیں آئے گا، لیکن ان کے اس برے عمل کو اللہ نے دھوکے کا نام دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی کہہ دیا کہ بے شک یہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، اس کے نتیجے کا اندازہ ان دھوکے والوں کو خود بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا سارا الٹ ہمارے اوپر ہی پڑ جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں دل اور زبان میں کیوں ان کی مطابقت نہیں ہے، قول و فعل میں تضاد کیوں ہے، کیوں وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ظاہری مسلمان بنے ہوئے ہیں، اور پھر کیوں وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ایک نام رکھ دیا، ایسے لوگ لاشعور، کم علم، بے شعور ہوتے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پچھلے پریکٹیکل میں ہم نے دل کی بات کہی تھی، تو وہاں پہ اللہ نے مہر کا ذکر کیا تھا کہ جیسے کوئی بات دل کے اندر جا ہی نہیں سکتی، تو یہاں پہ اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، زیادہ کر دیا۔ تو ان آیتوں سے بھی ہمیں سبق ملا کہ بات تو ساری دل کی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے شفاء لما فی الصدور، قرآن دلوں کی شفا ہے۔ اصل میں قرآن کا کنیکشن ہے وہ دل سے جڑ جائے تو پھر اصل میں ایک اوریجنل مومنٹ نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے بیمار دلوں کو ذکر کیا۔ جو منافق ہوتے ہیں نا، کمزوری ساری دل کی ہوتی ہے، ساری ہی دلوں کی ہوتی ہے۔ اب یہ مرض کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے اور ہمیں فیل بھی ہو جائے کہ ہمیں یہ فلاں مرض ہے اور بڑا سنگین مرض ہے، تو میرے خیال میں ہم بیٹھیں گے نہیں، اس کا علاج کروائیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے، چیک اپ کروائیں گے، رپورٹس بنوائیں گے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ایک مرض کا ذکر کیا، تو ہم نے اپنا آپ چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ مرض کا گھن ہمیں تو نہیں لگ رہا، اور یہ کون سا ہے، کب ہوگا، اور ہمیں یہ نظر کیسے آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کے عمل کی وجہ سے ان کے دل میں تھوڑا سا مرض تھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے عمل کی وجہ سے اس کو اور بڑھا دیا۔ دنیا کے اندر تو وہ منافق بنے رہیں گے، آخر یہی عذاب نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آخر میں ایک جملے میں اکٹھی ہو گئی۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دل اور زبان کا فرق کیوں رکھتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ لاشعور کیوں رہتے ہیں؟ اور دلوں میں مرض کب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں بڑھا دیا؟ تو سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، بما کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی 3 آیات پہ مشتمل ایک خوبصورت پریکٹیکل کے ساتھ انشاءاللہ فیڈ بیک کی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔